بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل شانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہی سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی گئی ہے۔ چنانچہ سال کوئی بھی ہو، خاص سورج کا کیلنڈر ہو جس کو انگریزی سال کہتے ہیں، جنوری، فیبروری وغیرہ، اس سال کے مہینوں کی تعداد بھی 12 ہی ہے۔ اور خاص سال ہجری ہو، چاند کا کیلنڈر ہو جسے اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، جیسے محرم، سفر وغیرہ، اسلامی کیلنڈر اور چاند کے کیلنڈر کے مہینوں کی تعداد بھی 12 ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو چاند کا کیلنڈر ہے، محرم، سفر، محرم سے جس کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے، اس کیلنڈر اور اس سال کا جو آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ، وہ ذوالحج کا یا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس مہینے میں بقرعید ہوتی ہے، اور جس مہینے میں ابھی ہم ہیں۔ آج ذی الحج کی 8ویں تاریخ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ذی الحج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذی الحج کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ زی یا زو کے معنی عربی میں ہوتے ہیں والا کے، اور الحج یا الحج کے معنی حج۔ تو چونکہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے تو یہ حج والا مہینہ ہے، تو ذو الحج کہیں یا ذی الحج کہیں یا ذی الحجہ کہیں، اس کا مطلب ہوا حج والا مہینہ۔ ذی الحج کے اس مہینے کی بڑی فضیلت اور اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ سب سے زیادہ مقدس اور قابل احترام مہینہ یہی مہینہ ہے۔ آپ کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ سب سے مقدس مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے، تو اس شبہ کو دور کر لیں۔ حضور نے فرمایا کہ سید الشہور شہر رمضان، کہ تمام مہینوں میں سردار تو رمضان کا مہینہ ہے، لیکن سب سے زیادہ مقدس و اعظم الشہور حرمتا شہر ذی الحجہ، لیکن سب سے زیادہ مقدس مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلکہ جس سال حضور نے حج فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر، چونکہ حج تو ذی الحج میں ہی ہوتا ہے، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ سب سے مقدس شہر وہ ہے جس میں تم ابھی ہو، یعنی مکہ مکرمہ کا شہر، اور سب سے مقدس مہینہ وہ ہے جس میں ابھی تم ہو، یعنی ذی الحج کا مہینہ۔ تو حضور نے سب سے مقدس مہینہ اسی کو قرار دیا ہے، قابل احترام۔ لہذا اللہ نے بھی فرمایا کہ وَأَرْبَعَةٌ مِّنْهَا حُرُمٌ، کہ ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ قابل احترام مہینے 4 مہینے، ان میں سے ایک ذی الحج کا مہینہ بھی ہے۔ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 4 مہینے ہمیشہ سے قابل احترام سمجھے گئے، اور اللہ جل شانہ نے بھی اسے قابل احترام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ نے ذی الحج کی خاص طور سے اس کے شروع کے 10 دنوں کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ذی الحج کا جو مہینہ ہے، یہ جو آخری مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید پڑتی ہے۔ اس شروع کے 10 دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہذا اللہ جل شانہ نے فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۔ سورہ فجر جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اللہ جل شانہ نے قسم کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی۔ تفسیر میں ہے، اس آیت کے مطلب میں صحابہ نے فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے پہلی 10 راتیں، یعنی پہلے 10 روز ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ذی الحج کے مہینے کی ان شروعاتی 10 دنوں کی قسم کھا کر ان دنوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی وہ اہمیت اور فضیلت پہ اللہ کی قسم دلالت کرتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہترین دن عمل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ذی الحج کے مہینے کے شروعاتی 10 دن سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ حضور نے فرمایا صحابہ کی مجلس میں کہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اس عمل سے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، یعنی ذی الحج کے مہینے کی شروعاتی 10 دنوں میں کوئی بھی عمل ہو، خاص صدقے کا عمل ہو، روزے کا عمل ہو، نماز کا عمل ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وَلَلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا اس دن میں کیا گیا عمل؟ حضور نے فرمایا وَلَلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر نہیں ہے۔ ہاں، وہ شخص، حضور نے فرمایا إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ،
وہ شخص جو جہاد میں نکلا اپنا سارا مال لے کر، اپنی جان لے کر، اور کچھ واپس لے کے نہیں لوٹا، یعنی جان بھی گوا دیا، مال بھی گوا دیا، تو اس کا درجہ تو بڑا ہوا ہے، جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے سارے اعمال جو دوسرے دنوں میں کیے جائیں گے، ان دنوں میں کیے گئے اس عمل سے زیادہ نہیں ہو سکتے فضیلت والے۔ خاص طور سے ان 10 دنوں میں روزے کی بڑی اہمیت آئی ہے، اور پھر ان 10 دنوں میں بھی خاص طور سے جو سب سے زیادہ اہم دن ہے ان 10 دنوں میں بھی، وہ یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، جس دن بقرعید ہوتی ہے 10ویں ذی الحجہ، اس سے پہلے والا دن۔ حاجیوں کے لیے بھی یہ دن سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ حج میں جو ارکان، جو اعمال ہوتے ہیں، ان میں سب سے مقدس، سب سے اہم ترین فریضہ اور حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفہ کے میدان میں دن بھر رکے رہنا اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا، دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم دن ہے۔ حتیٰ کہ حاجیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ 9 تاریخ کو، یعنی یوم عرفہ کو، وہ روزہ نہ رکھیں اگر روزے کی وجہ سے یہ شبہ ہو رہا ہو کہ عبادت میں، رونے میں، دعائیں مانگنے میں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی کمزوری پیدا ہوگی، کوئی کمی واقع ہوگی۔ تو یہ حاجیوں کے لیے بہت اہم دن ہے، یوم عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ، یاد رکھیں 9 ذی الحجہ۔ اس دن کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے، یعنی جو لوگ حج ادا نہیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کا روزہ یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، یہ ایک دن کا روزہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دن کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، یہ سارے گناہ جو ہم نے کیے ہیں، گناہ کبیرہ چھوڑ کر بڑے گناہ جیسے شرک کرنا اور جھوٹ بولنا اور ماں باپ کو ستانا وغیرہ، یہ بڑے گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ بندوں کے حقوق کو ضائع کرنا، یہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے بنا توبہ کے۔ لیکن جو بہت سارے چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، دن بھر ہم گناہ میں ملوث رہتے ہیں، وہ سارے گناہ اگر ہمارے معاف ہو جائیں ایک دن کا روزہ رکھنے سے، تو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا۔ اس لیے آپ سب لوگ یہ کوشش کریں کہ 9 ذی الحجہ کو، آج 8 تاریخ ہے اور کل 9 تاریخ ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں، اس دن میں ضرور آپ روزہ رکھیں۔ یوم عرفہ کے روزے کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بقرعید کے دن اور عید کے دن ایام اکل و شرب، کھانے اور پینے کے دن ہیں، اور اللہ کی ضیافت، اللہ جل شانہ کی مہمان نوازی کے دن ہے، لہٰذا 9 ذی الحجہ کو تو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اس کے بعد کے دنوں میں 10ویں تاریخ جس دن بقرعید ہے، 11ویں اور 12ویں اور 13ویں دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان دنوں میں کھانا اور پینا یہ اللہ کی ضیافت کو قبول کرنا ہے، لہذا اس دن روزہ رکھیں اور باقی دن خوشحال ہو کر کھائیں، اللہ کی نعمت کو قبول کریں۔ اور یاد رکھیں عید کا مطلب ہوتا ہے، عید کا جو ورڈ ہے وہ عود سے بنا ہے، عود کے معنی لوٹ کر آنا۔ تو چونکہ عید خوشیاں بار بار لے کر لوٹتی ہے، عید کا آنا خوشی کی دلیل ہے، لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواہ کتنی ہی پریشانیوں میں گھرا ہو، کتنے ہی غموں کے عالم میں ہو، وہ عید کی دن کی خوشی کو منائے، خوش رہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اسے یہ خوشی دی ہے۔ اللہ بندے سے خوش ہیں اگر بندے کو نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے تو۔ اس لیے اگرچہ اس وقت دنیا بڑی مصیبتوں کی شکار ہے، بڑی فتنوں میں پڑی ہوئی ہے، ہر شخص پریشان ہے، خاص طور سے وبا جو کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، پوری دنیا جیسے تھم سی گئی ہو، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان سب کے باوجود ہمیں عید کو، یہ دن کو خوشی سے منانا ہے، اور اپنی پوری استطاعت، پوری طاقت و وسعت کو خرچ کر کے ہمیں عید کو منانا ہے جیسے ہم منا سکتے ہو، قربانی بھی کرنی ہے جیسے ہم پہلے کرتے تھے، نماز بھی پڑھنا ہے، احکام و فرمان جو حکومتی آتے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے، اور خوشی منانا ہے، خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور خوشی نہ منانا یہ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ جل شانہ، جیسے کوئی مہمان، جیسے کوئی میزبان اپنے مہمان کے سامنے کوئی کھانا پیش کرے، اکرام کرے، اس کا خیال رکھے، اور مہمان میزبان سے کمتر درجے کا ہو اور اس کے باوجود اس کے اکرام کا لحاظ نہ کرے، اسے کھانے کو پھینک دے، اس کے اکرام کو قبول نہ کرے، اس کے خیال کو رد کر دے، تو یہ بہت بڑا بے حرمتی ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے جو خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے،
اپنے بندوں کو اسے قبول کرنا چاہیے، خوشی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور آخری بات کہ ان 10 دنوں میں، اور خاص طور سے بقرعید کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، ایام تشریق میں، 10ویں 11ویں 12ویں میں جو 3 دن قربانی کیا اور اس کے 1 دن بعد تک، ان سارے دنوں میں اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ کی تحمید یعنی اللہ کی تعریف بیان کرنا، الحمدللہ کہنا، اور تحلیل کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ خاص طور سے یوم عرفہ کے دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر وغیرہ اذکار کی بڑی فضیلت آئی ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اور وہ تکبیر تشریق جو آپ 9 ذی الحجہ یعنی آنے والے جو دن ہے کل، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے ہیں مرد حضرات، اور عورتیں آہستہ پڑھتی ہیں، اور یہ پڑھنا واجب ہے، اسے ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ تسبیح کو اور ذکر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ ان دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا آپ سے ہو سکے آپ ذکر کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی تسبیح پڑھ سکیں یہ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہ ساری جہاں سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کی ذات پاک ہے، اور ہم اللہ کی پاکی صبح و شام بیان کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔